السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں عبد مناف میں جا کر کے آپ کے ساتھ رشتہ داری مل جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی
اعلیٰ صفات سے متصف فرمایا تھا، بہت ساری خوبیاں کمالات اللہ پاک نے حضرت میں رکھے تھے. ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کو کہاں لانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے اور اس سے کیا کام لینے ہیں. تو رب ذوالجلال پھر اسی طرح سے اس کے اندر کمالات اور خوبیاں رکھ دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تعلیم یافتہ لوگوں میں سے تھے، اور پھر شراب تو مکہ میں ایک اچھا مشروب سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی برا عمل نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت ہی اللہ نے ایسی رکھی کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب چکھ کے نہیں دیکھی. زناکاری بدکاری عام تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اللہ نے پاک اور صاف رکھا. شروع سے ہی خرچ کرنے کی طبیعت میں اللہ نے صفت رکھی تھی اسلام سے پہلے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 4 یا 5 لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام میں آ جاؤ، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. ان کی دعوت پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہاں پہ تشریف لے آئے، اور یہ دونوں حضرات تشریف فرما تھے. آپ نے آتے کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ کی جنت کو قبول کر لو، اور اسلام کو جو میں لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، اس دعوت کو قبول کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ. بس یہ بات کہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے کوئی بات نہیں کہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کس دل کی گہرائی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور مجھے یہ بات ارشاد فرمائی. بس میری زبان پر بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا اور میں کلمہ پڑھنے لگا، بار بار کلمہ پڑھنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بیعت فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت فرما کر اسلام میں داخل فرما لیا. اور پھر کچھ وقت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو 34 سال کی عمر تھی اسلام میں جب داخل ہوئے.
کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے عقد کیا ہے، یعنی اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ میں نے جو نکاح کیا ہے، یہ میری خواہش تو تھی ہی، لیکن اس سے زیادہ اللہ کا حکم تھا، اس سے زیادہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے لیے، وہ کیسا انتخاب ہوگا۔ اور پھر یہ تو آپس کی چلو رشتہ داریاں تھیں، قرابت داریاں تھیں اور دیگر چیزیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کو لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے اور بلا کر کے جو وحی آپ پر آتی وہ انہیں بتلاتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لکھ دیتے۔ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو کاتبان وحی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو وہ لکھتے، ایک نہ ہوتا دوسرا، دوسرا نہ ہوتا تیسرا، تیسرا نہ ہوتا چوتھا، جو اس موقع پر موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ بھی یہ وحی لکھ دو۔ اب جب یہ سلسلہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں مکمل اتار دیا۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے کہ احکامات جو اسلام کے اترے وہ بتدریج اترے، آہستہ آہستہ اترے، ایک ساتھ اکٹھے نہیں اترے۔ جیسے پہلی امتوں پر تورات ایک ساتھ اتری، زبور ایک ساتھ اتری، انجیل ایک ساتھ اتری، قرآن پاک ایک ساتھ نہیں اترا۔ اگر ایک ساتھ اترتا، جیسا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن اتار دیا، لیکن آسمان دنیا سے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر 23 سال میں اترا، تھوڑا 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 تھوڑا۔ اب اس میں کئی ساری باتیں ہیں۔ پہلے نبیوں پر، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب اللہ پاک نے کتاب اتاری، کتاب دی حضرت کو، تو حضرت سے فرمایا کہ بھئی آپ 30 دن کا یہاں آ کر اعتکاف کریں، 30 دن کا اعتکاف کریں، پھر آپ کو کتاب دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ کوہ طور پر آئیں کتاب لینے کے لیے۔ تو حضرت 30 دن وہاں رکے، پھر 10 دن اور رکے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، پھر حضرت کو کتاب ملی۔
اور حضرت کتاب لے کے تشریف لے آئے۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ بستر پر ہیں تو وہی بستر پر آ جاتی، آپ مسجد میں ہیں تو وہی مسجد میں آتی، آپ غار میں ہیں تو وہی غار میں آتی، آپ سواری پر ہیں تو وہی وہاں آتی، یعنی جہاں آپ ہوتے وہیں آ جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ورنہ اللہ پاک حضور سے بھی یہ فرماتے کہ کتاب لینے کے لیے آپ کو وہاں آنا پڑے گا، اور 23 سال تک آپ کو وہاں مستقل آنا پڑے گا۔ آپ 23 سال میں آپ وہاں آتے رہیں، آپ کو کتاب ملتی رہے گی، وہاں آتے رہیں کتاب ملتی رہے گی، لیکن اللہ نے حضور کے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ جہاں حضور ہوتے وہیں وہاں آ جاتی، جہاں حضور ہوتے وہیں وہاں آ جاتی۔ اور وہی آسان نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے آپ پر قول ثقیل اتارا، ایسا قول، ایسا کلام، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کا تحمل نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم آپ پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، جب وحی آپ پر آتی تو ہم آپ پر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اوپر چادر ڈال دیتا، اور جب وحی ختم ہوتی تو آپ چادر ہٹا دیتے، اور ایسا ہوتا کہ جیسے کوئی آدمی نچڑ جائے، وحی کی شدت ایسی تھی۔ سخت سردی کے زمانے میں، سخت سردی کے زمانے میں ہونٹ سردی کی وجہ سے کپ کپ آ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور پیشانی سے پسینے کے قطرات گرتے رہتے تھے۔ آپ تجربہ کریں، آپ سخت سردی کے زمانے میں وزن اٹھانے لگ جائیں، کوئی بوجھ اٹھائیں، کوئی پتھر اٹھائیں، کوئی بوریاں اٹھائیں، 2-4 کے بعد آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، سردی دور ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وحی کی شدت ہوتی، اور ایک صحابی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو صرف اتنی آئی غیر اولی ذرا، یہ لفظ اتنا اترا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، ایسی شدت تھی کہ مجھے یوں لگا کہ میری ران ریزہ ریزہ ہو گئی، میرے اس قدر تکلیف تھی، حالانکہ وہی ان پر نہیں اتر رہی تھی، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پوری زندگی میں 10 مرتبہ وحی اتری ہے، پوری زندگی میں 10 مرتبہ وحی اتری ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پوری زندگی میں اس حالت سے، اس شدت کی حالت سے 10 مرتبہ گزرے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام 40 مرتبہ گزرے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 مرتبہ گزرے ہیں، یہی حال۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں کم و بیش، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزرنا پڑا۔ خیر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو صحابہ کرام اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک مکمل کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا، جب آپ پر وحی آتی، ایک تو وحی کا سکن، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، دہراتے تھے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور تیسرا فوراً یاد کرنا، چوتھا فوراً اس کا معنی مفہوم سمجھنا کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ یہ کئی ساری پریشانیاں یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ان ساری چیزوں پر، تو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب وحی آئے آپ خاموش رہیں، بس آپ خاموش رہیں، آپ کی زبان سے قرآن کو ادا کروا دینا ہمارا کام ہے، پھر اس کا معنی مفہوم آپ سے بیان کروا دینا ہمارا کام ہے، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دینا کہ ایک حرکت بھی ادھر ادھر نہ ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کم ہو گئی، تو آپ کی زندگی میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور ایک نہیں دسیوں صحابہ کرام اور صحابیات، بلکہ سینکڑوں صحابہ کرام اور صحابیات حضور کی زندگی میں قرآن کے پختہ حافظ تھے، پختہ حافظ تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن پاک اترا تو وہ 7 لغات پر تھا، 7 مختلف لغتوں پر تھا۔ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو ایک ہی لغت پر ہے، تو 7 لغات پر قرآن پاک اترا تھا، اور 7 لغات پر ہی لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کسی لغت میں، کسی کے پاس کسی لغت میں، کسی کے پاس کسی لغت میں۔ اب ہوا یہ کہ اسلام جب تیزی سے پھیلا، عرب سے عجم میں پھیلا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 42 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، 42 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس وقت آج کا زمانہ نہیں تھا کہ پریس تھے لگے ہوئے، بھئی دھڑا دھڑ قرآن چھپ رہے ہیں، وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی پہنچ گئے، ایسا نہیں تھا۔ کسی کے پاس ہڈی میں لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس پتے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کیسے لکھا ہوا ہے، اور پھر زبانی قرآن پاک یاد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پہلا کام ہوا کہ پورے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لے آیا گیا، لیکن اس میں لغتیں کئی تھی، مختلف لغات میں تھا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جب وہ باہر نکلے مختلف ملکوں کے اسفار میں جہاد کرتے ہوئے، انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ایک کام کر دیجئے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو مسلمان یہیں بٹ جائیں گے اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ مختلف صحابہ کرام مختلف ممالک میں گئے، اور انہوں نے جا کر کے لوگوں کو قرآن پڑھایا، کسی نے کسی لغت میں پڑھایا، کسی نے کسی لغت میں پڑھایا، کسی نے کسی لغت میں پڑھایا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں عموماً والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور اسی طرح ہمارے پارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی قراء حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب عام دیہاتی آدمی کے سامنے اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا، وہ تو لٹھ لے کے آ جائے گا کہ تم قرآن پاک کو بگاڑ رہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 لغتوں میں قرآن اترا ہے،
ہر لغت میں پڑھنے کی اجازت ہے. جو جس لغت میں پڑھنے کی مہارت رکھتا تھا اس نے اسی لغت میں جا کر کے تعلیم دی, اسی لغت کے مطابق وہاں کے لوگ پڑھنے لگے, دوسرے لوگ دوسری لغت میں پڑھنے لگے. اب جب یہ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے تم غلط پڑھتے ہو, وہ کہتے ہو تم غلط پڑھتے ہو, نتیجتاً نوبت یہاں تک پہنچنے لگی کہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے اور مرنے پر اتر آئیں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صورت رکھی کہ اگر ایسی صورت میں اس کا تدارک نہ کیا گیا تو امت میں انتشار کھڑا ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت بہترین قرآن پاک کے قاری تھے ان کو بلایا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا. اس وقت قرآن پاک کا جو ایک نسخہ موجود تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, ان کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا جو پورا کتابی شکل میں تھا. ان سے وہ نسخہ منگوایا گیا اور منگوا کر کے اس نسخے کو دیکھ کر کے قرآن کو نئے سرے سے لکھا گیا, پورا ترتیب دیا گیا. اور ترتیب وہی جو حضور کے زمانے کی تھی, لیکن لغت وہ رکھی گئی جس لغت میں قرآن اترا تھا. یعنی قرآن تو لغت قریش میں اترا تھا, بعد میں اللہ نے صحابہ کرام کی سہولت سے اجازت دے دی تھی کہ اس لغت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لغت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لغت قریش پر قرآن کو نئے سرے سے ترتیب دلوایا اور پھر اس سے 4 نسخے تیار کروائے. ایک مدینہ میں رکھا, ایک مکہ میں رکھا, ایک بصرہ میں بھیجا, ایک شام میں بھیجا, اس طرح سے. اور پھر کہا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اب قرآن پڑھیں. اس کے بعد سے آج تک امت اس ایک نسخے پر جمع ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ, اسی لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جامع القرآن عثمان بن عفان, یعنی قرآن کو جمع کرنے والے عثمان بن عفان. مطلب اس کا یہ ہے کہ پوری امت کو ایک لغت پر اکٹھا کرنے والے اگر شخص ہیں تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو امت نہ جانے آج کہاں تک پہنچ چکی ہوتی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے زمانے میں سب سے پہلے سمندری جہاد جو ہے شروع ہوا. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خشکی میں جہاد ہوتا تھا لیکن سمندر میں نہیں ہو رہا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر اجازت نہیں دی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اجازت دی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, اجازت دے دی. اور جب اجازت دی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری جہاد شروع کیا اور اس شان سے شروع کیا, ایسے نہیں یکا یک شروع کر دیا. اس وقت جیسے آج سپر پاور امریکہ تھی یا روس تھا کسی زمانے میں, آج امریکہ کہلاتا ہے, اس وقت روم تھا اور روم کے پاس بحری بیڑے بحری جہاز 700 تھے. اس وقت 700 تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 کا پورا ایک مجمع یعنی 40,000 کی ایک پوری لیبر اسی کام کے لیے مختص کی کہ جن کا کام تھا جہاز تیار کرنا. 40,000 انہوں نے جہاز تیار کیے اور جب پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں ڈالا گیا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 1700 بحری بیڑے تھے اور روم کے پاس اس وقت 700 بحری بیڑے تھے. جب روم والوں نے یہ سنا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں جہاد کے لیے اتر آئے ہیں اور اس شان سے اترے ہیں کہ ان کے پاس 1700 بحری بیڑے ہیں اور ہمارے پاس 700 ہیں, ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی.
یہ کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.